دیواری چین کے بارے میں وہ 5 مفروضے جو بالکل غلط ہے۔ دیواری چین قدیم چین میں تعمیر جانے والی ان دیواروں اور قلعوں میں سے ایک ہے جسے تقریباً 500 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی لمبائی کے اندازے تقریباً 2400 کلومیٹر سے 8000 کلومیٹر کے درمیان لگائے جاتے رہے ہیں، مگر 2012 میں چین کے وزارت برائے ثقافتی ورثہ نے ایک تحقیق میں انکشاف کیا کہ دیواری چین کی کل لمبائی تقریباً 21,000 کلومیٹر ہے۔ یہ دیوار دنیا بھر میں اتنی مقبول ہے کہ ہر کوئی اس کے متعلق جانتا ہے، مگر اس کے بارے میں بہت سے مفروضے اور غلط معلومات بھی موجود ہے۔ دی گریٹ وال آف چائنا کے مصنف جان مین کی مدد سے اس شاندار فن تعمیر کے متعلق 5 مفروضوں کے متعلق بتائی گئی ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 1، یہ چاند سے دیکھی جا سکتی ہے۔ امریکی خاکہ نویس رابرٹ ریپلے نے سب سے پہلے اس مفروضے کو عام کیا تھا کہ دیواری چین چاند سے بھی نظر آتی ہے۔ اپنی ایک فلم بلیو آؤٹ اور نائٹ میں انہوں نے دیواری چین کو انسان کا سب سے طاقتور کام قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ اسے چاند سے بھی انسانی آنکھ کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یقیناً یہ دعویٰ ٹھوس شواہد پر مبنی نہیں تھا، کیونکہ یہ کسی بھی انسان کے چاند پر جانے سے 30 برس قبل کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ تاریخ و ثقافت پر نامور چینی ماہر اور سائنس اینڈ سوشلائزیشن ان چائنا کے مصنف جوزف نیدم نے کہا کہ دیواری چین انسان کی وہ واحد تعمیر ہے جسے مریخ کے ماہرین فلکیات بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ البتہ ان کے اس دعوے کو خلابازوں نے مسترد کر دیا تھا، مگر پھر بھی چاند سے دیواری چین نظر آنے والی بات کو ایک حقیقت ہی مانا گیا۔ مگر سن 2003 میں چین کی پہلی خلائی پرواز کے دوران خلاباز یونگ لیوئی نے اس مفروضے کو ہمیشہ کے لیے دفن کرتے ہوئے کہا کہ انہیں خلا سے زمین پر کچھ دکھائی نہیں دیا تھا۔ نمبر 2، یہ ایک ہی دیوار ہے۔ ایک مفروضہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی طویل دیوار ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بہت سے حصے ہیں اور ان میں سے بہت کم اس شاندار تخلیق سے مشابہت رکھتے ہیں جس کا سیاح دورہ کرتے ہیں۔ اس کے وہ حصے جن کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی گئی ہے ان حصوں سے جا ملتے ہیں جو جنگلوں اور بیابانوں سے گزرتا ہے اور جہاں پیدل چلنے والوں کو جانے کی ممانعت ہے۔ یہاں جھاڑیاں بھی ہے اور کنڈرات بھی، اور یہ حصے آبی ذخائر سے جا ملتے ہیں۔ بہت سے حصوں پر یہ دیوار تہری حتیٰ کہ 4 تہوں میں بنی ہوئی ہے اور یہ حصے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ دیواری چین کا جو حصہ آپ بیجنگ کے ارد گرد دیکھتے ہیں وہاں آثار قدیمہ کی نشانیاں ہیں، جن میں سے کچھ اسی دیوار کے بالکل نیچے موجود ہے، اور یہ منقسم حصے دیگر مٹی سے بنی دیواروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو مغربی چین کی طرف متوازی اور بکھرے ہوئی حصوں میں بنی ہے۔ نمبر 3، یہ منگولوں کو چین سے دور رکھنے کے لیے تعمیر کی گئی۔ دیواری چین کی تعمیر کا سب سے پہلے حکم چین کے اس بادشاہ نے دیا تھا جن کی وفات تقریباً 210 قبل از مسیح میں ہوئی تھی، یعنی منگولوں کے منظر عام پر آنے سے قبل، کیونکہ منگول تقریباً 800 عیسوی کے قریب آئے تھے۔ پھر چین کو خطرہ ژنگوں سے ہوگا جو ممکنہ طور پر ہندوؤں کے آباء و اجداد تھے۔ منگولوں کے ساتھ جنگ 14ویں صدی کے آخر میں شروع ہوئی تھی جب بادشاہ منگ نے منگولوں کو چین سے نکال دیا تھا۔ نمبر 4، دیواری چین میں مزدوروں کی لاشیں دفن ہیں۔ دیواری چین کے متعلق کئی ایسی افواہیں گردش کرتی ہے کہ دیواری چین میں اسے تعمیر کرنے والے مزدوروں کی لاشیں دفن ہیں۔ ان کہانیوں نے غالباً ہان بادشاہت کے دور کے ایک اہم مورخ سیما کیان سے جنم لیا ہے، جنہوں نے اپنی ہی شہنشاہ کو اپنے پیشرو سلطنت قون کی توہین کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ تاہم اس دیوار سے کبھی کوئی انسانی ڈھانچے یا ہڈیاں برآمد نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کی کوئی شواہد ملے ہیں، اور نہ ہی ان افواہوں کا آثار قدیمہ یا پرانی یادداشتوں میں کوئی ذکر ملتا ہے۔ میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔